السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا دو سوال تھے میرے پاس۔ پہلا سوال یہ کہ اسلام میں سوسائڈ کرنا کیسا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ہر موت اللہ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو سوسائڈ بھی تو اللہ کی لکھی ہوئی ہوگی نا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان دونوں سوالوں کے بارے میں؟ حامد و مصلی اما بعد، بھائی کے دو سوال ہیں۔ ایک سوال ہے کہ خودکشی کرنا کیسا ہے، سوسائڈ کرنا کیسا ہے۔ سوسائڈ اسلام میں حرام ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ بات انہیں بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گھر ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے۔ تو یہاں پہ تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، ہمیں ان کا فیس کرنا ہے، ہمیں ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ آج کل سوسائڈ ایک دم عام چیز ہو گئی ہے۔ کسی کو کوئی تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اس نے سوسائڈ کر لیا۔ گھر میں کھانا اچھا نہیں بنا، سوسائڈ کر لیا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں ایک 8 سال کی لڑکی کھانا اچھا نہ بننے کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں سوسائڈ کر رہے ہیں لوگ، اتنی انمول زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے اور ہم سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ یہ جو زندگی تمہیں دی تھی، تم نے اس کو اپنے ہاتھ سے کیوں ختم کیا؟ جبکہ میں نے یہ زندگی تھی، میں نے یہ زندگی دی تھی اور اس کا حقدار میں ہی تھا کہ میں اس زندگی کو واپس لوں۔ تو یہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ دنیا امتحان کا گھر ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، تکلیف کا گھر ہے، اور جو صبر کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ بڑے بڑے وعدے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر نیک بندوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بڑے بڑے وعدے صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہیں، جو پرابلمز میں، تکلیفوں میں ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ اب یہ کیسی بات ہوئی، کون سی بات ہوئی؟ اور یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے اور اس کا ہم حل یہ نکالیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنی جان کو گنوا دیں۔ تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان خودکشی کرتا ہے تو قیامت تک جیسے اس نے خودکشی کی ویسے ہی اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ جیسے ایک بندے نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی تو جتنی تکلیف اس کو اس مرتبہ ہوئی، کل قیامت تک اس کا عذاب ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گولی مارے گا اور ہر مرتبہ ایک نیا درد محسوس کرے گا۔ ہر مرتبہ اس کو عذاب دیا جائے گا، تکلیف دی جائے گی۔ اگر کوئی اونچی دیوار سے یا بلڈنگ سے نیچے کود کر گر رہا ہے اور اپنے آپ کو مار رہا ہے تو قیامت تک اس کو عذاب ہی اس طریقے کا دیا جائے گا کہ وہ اونچی بلڈنگ سے کودے گا اور اس کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ بڑے بڑے عذاب ہیں۔ تو ہمیں اپنی پریشانیوں کو حل کرنا چاہیے اور خودکشی کوئی حل نہیں ہے۔
اگر ہم سچویشن کا فیس نہ کر سکیں، اگر ہم پرابلم کا، تکلیف کا فیس نہ کر سکیں، ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، تو ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم اپنی مصیبتوں کا بھی سامنا نہیں کر پا رہے؟ مصیبتوں سے ڈر کے ہم اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں. اور یہ مصیبتیں جو اندر کی ڈپریشن تو ہوتی ہیں، اور پھر دل میں اگر ہمارے اللہ نہیں ہوتا، اگر دل ہمارا اللہ سے خالی ہوتا ہے، تو وہاں پہ شیطان آ کے گھر کر لیتا ہے. تو انہی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، اور دل کو چین سکون دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بار بار ندا لگاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو، دلوں کا سکون، دلوں کا چین وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اپنے گاڈ کو یاد کریں گے، اپنے لارڈ کو یاد کریں گے، تو قسم خدا کی آپ کا دل صاف ہو جائے گا، اس میں اس طریقے کے کبھی خیالات بھی نہیں آئیں گے. تو ہمیں اپنے دل کو اللہ والا بنانا ہے، اس کو شیطان کا گھر نہیں بنانا ہے. اور پھر دوسری چیز ہے، جو دوسرا سوال ہے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، تو موت تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، اس کو تو آج کے دن مرنا ہی تھا، یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے. ہاں یہ بات سچ ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر ایک انسان کی موت لکھی ہوئی ہے، ہر ایک جاندار کی موت لکھی ہوئی ہے، اور موت آ کر رہے گی، اٹل ہے. اور جس وقت موت لکھی ہوئی ہے اس وقت موت آ کر رہے گی، نہ اسے آگے جا سکتی ہے نہ اسے پیچھے آ سکتی ہے. تو پھر سوسائڈ کرنے والے کا اس میں کیا قصور ہے؟ جب موت لکھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، تو پھر جب سوسائڈ کر رہا ہے تو اس میں گناہ کس چیز کا ہے؟ کیا حرج ہے؟ اسے آپ ایک ایگزامپل سے سمجھیں، مثال سے سمجھیں. جیسے دو لوگ ہیں، ایک عمر اور دوسرے ظہور. ظہور نے آ کے عمر کو مار دیا، ظہور نے عمر کو مار دیا، ان کا قتل کر دیا. اب عمر کے گھر والے ظہور کے پاس جا رہے ہیں اور ظہور سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک جان کو بغیر کسی گناہ کے مارا ہے، مطلب عمر کو تم نے ختم کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے. تو ظہور کیا جواب دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے موت لکھی ہوئی ہے، اور عمر کی موت تھی میرے ہاتھ سے، تو میں نے ان کو مار دیا. عمر کی موت لکھی ہوئی تھی، تو کیا ظہور کو پتا ہے کہ آج ہی کے دن موت لکھی ہوئی ہے؟ یا جو خودکشی کرتے ہیں یا جو سوسائڈ کرتے ہیں، تو کیا ان کو معلوم ہے کہ ہماری موت آج ہی کے دن لکھی ہوئی ہے؟ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے. اللہ نے جب لکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ موت کا انتظام ہوگا. تو جب ظہور یہ جواب دیں گے عمر کے گھر والوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت میرے ہاتھوں سے لکھ رکھی تھی اور آج کے دن ان کی موت تھی، تو ہم نے ان کو مار دیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، کیا گناہ ہے؟ تو عمر کے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ظہور کو پکڑنا چاہیے اور انہیں بھی مار دینا چاہیے، اور ان سے کہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، لکھا جا چکا ہے کہ تمہاری موت ہمارے ہاتھوں ہے. تو یہ جو نظام ہے، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اگزامپل سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، امید ہے. تو یہ جو خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں، سوسائڈ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مارنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ آج ہماری موت ہے کہ نہیں ہے.
پھر بھی یہ لوگ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں. تو لوگوں مصیبتوں کا سامنا کرو، پریشانیوں کا سامنا کرو. موت کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. اگر آپ ٹینشن میں آ کے، مصیبت میں آ کے، پریشانی میں آ کے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں تو کیا آپ اپنے گھر والوں کو پیچھے کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ وہ آپ کے ٹینشن کی وجہ سے ان کی بیچاروں کی زندگی خراب ہوگی، آپ کے دوستوں کی، ان کی زندگی خراب ہوگی. ان کے بارے میں سوچیں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں. پھر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس چیز کو ہم حلال کیوں کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہو اور اس طریقے کی باتیں کرے تو ہم ان کا سپورٹ کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو ان چیزوں سے بچائیں. اگر کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بہت ساری مصیبتیں ہیں میرے اوپر، میں اپنے آپ کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، تو آپ اس وقت شانت مت بیٹھیں، خاموشی سے مت بیٹھیں، بلکہ اس کی فکر ہو آپ کے دل میں، ہمدردی ہو کہ کہیں ایسا یہ کر نہ لے. اگر یہ کر لے گا تو خدا نہ، اگر یہ ایسا کر لیا تو ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے گناہ میں شریک ہو جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا، آپ نے اس کو روکا نہیں، آپ نے اس کو بتایا نہیں، آپ نے اس کو سمجھایا نہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں، گائیڈ کریں اور ایسی بری چیز سے اس کو نہ ہونے دیں، مطلب اسے سوسائڈ نہ کرنے دیں، اور دوسروں کو یہ میسج پہنچائیں، دوسروں تک شیئر کریں. آج کل چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین موت دے، کلمے والی موت دے، پکے ایمان والی موت دے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت کرے. اللہم آمین یا رب العالمین.